اس کے بعد سر یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی، وہاں ساری شرائط مانی نا، مغلوب اور معقوم ہو کے 6 سے 8 ہونے میں، 6 ہجری سے 8 ہجری میں جانے میں 1400 سے جمپ مارا کدھر 10,000. سر 8 سے 10 میں جب حج ہو رہا ہے پہلا مسلمانوں کا، حضور کا خطبہ سننے والے 1,24,000. کیسی رائے ہموار ہوں ہے جی. تو یہ حضور کا پولیٹیکل ویژن ہے یا نہیں؟ لیکن یہ کیسے آئے گا؟ یہ سر دین پڑھے بغیر نہیں آ سکتا، بھاویں آپ امریکہ سے پڑھ کے آ جائیں، دین پڑھے بغیر یہ ویژن نہیں آ سکتا. کیونکہ دین کا ایک اپنا، ذرا وہ بات سن لیں اور اس کی 2-3 فائنڈنگ میں عرض کر دوں گا. خواب دیکھا، خواب سچا ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں ذکر کر رہا ہے، سورہ فتح آیت نمبر 27. اگر کوئی پوچھے کہ زاہد صاحب کے گھر میں 1 جون کو پروگرام ہوا تھا، کون سی آیت پڑھی، تو کیا کہیں گے؟ سورہ فتح آیت نمبر 27. یہ ساری صورت ہی بڑی کمال ہے. بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کسی کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو، سورہ فتح پڑھو، اللہ تعالیٰ فتح کر دے گا، مشکل کشائی کر دے گا. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، لقد ویریلی نو ڈاؤٹ، بلا شبہ، صدق کا سچا کر دکھایا، اللہ نے، آپ نے ترجمہ ساتھ بولتے جانا ہے، اللہ نے سچ کر دکھایا، رسولہ کس کو؟ اپنے رسول کو، الرؤیا خواب، اللہ نے اپنے رسول کو خواب سچ کر دکھایا، بالحق ایکوریٹ، جو دیکھا تھا وہی پھر کروایا اللہ نے اپنے حبیب کو. اور پھر وہ خواب کی تعبیر کیا تھی؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، حبیب ہم آپ کو ضرور مسجد حرام میں داخل کر دیں گے، ہم ضرور آپ کو مسجد حرام میں داخل کر دیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. اور پھر حبیب بات کیسے ہوگی؟ آپ جاؤ گے مسجد حرام میں اور محلقین رؤوسکم و مقصرین. یہ کتنا تخیلاتی اور امیجنری ایک جملہ ہے کہ محبوب آپ جب جاؤ گے نا مسجد حرام میں ضرور آپ کو داخل کروں گا اگر اللہ نے چاہا تو. پھر حال کیا ہوگا؟ محلقین رؤوسکم، اے حبیب تم میں سے کچھ لوگ اپنے سروں کی ٹنڈ کروا رہے ہوں گے، و مقصرین، اور کچھ بال کٹوا رہے ہوں گے، کچھ ٹرمنگ کروا رہے ہوں گے کہ بالکل اس طرح پھروا رہے ہوں گے. یہی ہوتا ہے نا عمرے بھی. کتنا تخیل ہے، کتنی دور کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی. اور لا تخافون، محبوب پھر کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. دیکھیں نا، ایگریمنٹ کرنے سے، ودڈرا کرنے سے، انا چھوڑنے سے، ضد چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ کتنی کامیابی دیتا ہے. فعالما، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جانتا ہے ما لم تعلموا، جو تم نہیں جانتے. اللہ فرما رہا ہے اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، وہی اللہ ہے جس نے اس کے علاوہ محبوب پھر آپ کو بہت بڑی فتح عطا فرما دی. تو دیکھیں نا میرے بھائیو، یہ پوری حضور کی سیرت جو میں نے چند منٹوں میں بیان کی ہے، یہ ایک آیت تو قرآن کی ہے نا جو سیرت سے ایسوسیٹ ہے. بس میرے بھائیو یہی دین ہے جو ہمیں چاہیے، یہی دین ہے جو ہمیں چاہیے، اور یہ ہمارے دروس میں آنا چاہیے. میں بالکل فرینکلی عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو بالکل دیانتداری سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے پروگرام خوشی کے یا غمی کے، سوائے کھانے پینے کے اور نہا دھو کے خوشبو لگا کے بیٹھنے کے، ان کے علاوہ ان کی زیرو آؤٹ پٹ ہے. مذہبی پروگرام پتہ ہے کس چیز کا نام بن گئے؟ میں غلط ہوں تو مجھے روکیں تاکہ میں کل کسی اور جگہ پہ یہ بات نہ کروں جو میں کر رہا ہوں. آج مذہبی پروگرام یہ ہے کہ کوئی مر گیا ہے تو گلی بند کر دیں اور اس کے اندر ایک سٹیج لگا دیں، اس کے اوپر ایک جاہل سا سٹیج سیکٹری بٹھا لیں، 50,000 کا ساؤنڈ لگوا لیں، 5-6 نعت خوان بلا لیں، ایک مولوی ککڑ بنا کے دعا کے لیے آخر میں 5 منٹ کے لیے رکھ لیں. نو اینڈ نیور، یہ دین نہیں ہے. دین یہ ہے کہ آپ کسی بھی فنکشن میں 2 4 5 آیتیں قرآن کی سیکھ لیں، اور اللہ کے نبی نے جو ملفوظات فرمائے ہیں حدیث و سنت کے وہ سیکھ لیں. اگر سر اس کو تبدیل نہیں کریں گے تو پھر سوسائٹی کا جو حال ہے دن بدن خراب ہی ہوگا، ٹھیک نہیں ہوگا. پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ بالکل میں قرآن پکڑ کے اللہ کی رضا کے لیے بات کر رہا ہوں، کیونکہ سچی باتیں لوگوں کو دکھتی بھی ہیں. اگر آپ اور میں یوں ہی رہے تو پھر 12 ربیع الاول کو یہ لاہور بریلویوں کا لگے گا، 10 محرم کو شیعوں کا لگے گا، اور رائے وینڈ کے اجتماع میں دیوبندیوں کا لگے گا. نسل ہم سب کی بگڑ جائے گی، ہم اللہ کے غلام نہیں بن سکیں. اگر آپ اور میرا حشر یہی کچھ رہا تو سر او لیول کروائیں، بچوں کو اے لیول کروائیں، کس نے منع کیا؟ آپ کو ایک لینگویج چاہیے نا جی، یا کسی کا نظام چاہیے؟ بتائیں نا. تو لینگویج حضور کی سیرت پڑھ کے نہیں آ سکتی. آپ مجھے بچا دیں، میں اس کو پورا قرآن انگلش کے ترجمے کے ساتھ پڑھاتا ہوں. آپ جب قرآن ختم ہوگا اس کو انگلش بھی آتی ہوگی، قرآن بھی آتا ہوگا.
بھائی آپ نے انگلش پڑھانی ہے تو ان کی تہذیب تو نہ پڑھائیں کہ ہمارے لوگ ہمارے ہی نظریاتی مخالف ہوں، تو پھر ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا۔ سر مدرسے کا مولوی دہشت گرد ہے، ساری دنیا یہ کہتی ہے۔ مجھے بتاؤ جن اداروں میں کانوینٹس میں ننز پڑھاتی ہیں وہ کون سا امن سکھا رہی ہیں؟ ان کے اندر تو انسانیت یہ بھی کوئی نہیں ہے کہ ہم نے شادی کر کے بچے جننے ہیں۔ نن ہوتی وہی ہے نا جس نے شادی کو نہیں کرنی۔ تو مولوی دہشت گرد ہے، کوئی شک نہیں، میں کہتا ہوں 80% دہشت گردی سکھاتے ہیں۔ وہ دہشت گردی پتہ یہ نہیں ہوتی کہ جاؤ اور جا کے تم بلاسٹ کر دو۔ وہ دہشت گردی یہ بھی ہے کہ آپ اس کو ایسا بم بنا دو کہ یہ جس مسلک کا ہے اس دوسرے مسلک کو گالیاں نکالتا ہے۔ میں آپ کو زیادہ دور نہیں جاتا، 15 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اپنی قبر کا خوف مد نظر رکھ کے۔ میرا بچہ ایک مدرسے میں پڑھتا ہے، حافظ ہے، وہ دوسرے سال میں عالم بن رہا ہے۔ وہاں اس کی ایک فقہ کی کتاب ہے، ہم نے بھی پڑھی، نور الایضاح، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ پانی 5 قسموں کا ہوتا ہے، پانی 5 قسموں کا ہوتا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے یہ پاک ہوتا ہے، کچھ پاک ہوتے ہیں، پاک کرنے والے نہیں ہوتے۔ جیسے آپ انگلی ڈبوئیں نا گرم بالٹی میں تو چیک کریں تو انگلی اندر گئی ہے تو پانی یہ مستعمل ہو گیا ہے، پاک ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ ٹیکنیکلی فقہ کے مسائل ہیں۔ ان میں 5ویں پانی کی قسم لکھی ہوئی ہے وہ پانی جس سے خچر اور گھوڑا پی لے، خچر اور وہ مائع مشکوک ہوتا ہے، وہ مائع، میں اس کے بعد بالکل بات وائنڈ اپ کر دوں گا، ختم کر دیں گے اب اپنی گفتگو۔ جس کے اندر سے گھوڑا خچر پی لے وہ مائع مشکوک ہوتا ہے۔ مائع مشکوک کون سا ہوتا ہے؟ جس کی پاکی میں شک ہوتا ہے۔ کیوں؟ گھوڑا حلال ہے یا حرام ہے؟ گھوڑا حلال ہے، کھایا نہیں جاتا۔ حضور نے ایک جگہ پہ منع فرمایا تھا کہ گھوڑے ذبح نہ کیا کرو کیونکہ یہ تمہاری جنگ میں تمہیں ضرورت ہوتے ہیں۔ بس اس فرمان کو لے کر آج تک یہ گھوڑے نہیں کھائے جاتے۔ اچھا، گھوڑا جس پانی میں منہ ڈال دے اب وہ مائع مشکوک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ پتہ ہے قاری صاحب اور مولوی صاحب بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں کلاس میں؟ یہ میرے بچے کی بات ہے، میرے ذاتی بچے کی 15 دن پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا بچوں سمجھ رہے ہو یہ گھوڑے اور خچر کون ہوتے ہیں؟ بچوں نے کہا سر وہی جو باہر پھرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں بیٹا یہ نہیں ہوتے، اہل حدیث گھوڑے ہوتے ہیں، دیوبندی خچر ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اپنے بچے کی بات بیفور 15 ڈیز بتا رہا ہوں۔ مجھے بتائیں ہم لوگ کہاں جائیں؟ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں بچے کو بٹھا کے پورے مدرسے کی بات سمجھاؤں اور 8 سالہ دین اس کو میں خود پڑھاؤں، پاسبل نہیں ہے نا، میری اور بھی کام ہے۔ کیوں ہمارے پاس ایسے انسٹیٹیوشن نہیں ہے جن میں بچوں کو ہم او لیول اے لیول بھی کروائیں اور قرآن و سنت بھی پڑھائیں، ایسے ادارے کوئی نہیں۔ معذرت کے ساتھ مزارات پہ دینے کے لیے لاکھوں روپے ہیں لیکن اس داتا گنج بخش علی ویری کے نام پہ ایک یونیورسٹی ہم نہیں بنا سکتے۔ دیکھیں نا ان کے سینٹس کے نام پر کتنے سارے چرچز ہیں جو ان کے مشہور ناموں پہ آپ کے اور میرے بچوں کو او لیول اے لیول پڑھا رہے ہیں کہ نہیں پڑھا رہے سر؟ بھائی ہمارے سینٹ داتا کے نام پہ کیوں نہیں کوئی ادارہ بن سکتا جس سے بچے پڑھ کے پوری دنیا میں تصوف کی تعلیم پہنچائیں؟ کیا داس صاحب صرف اس لیے ہیں کہ ہر روز 1000 چادر چڑھا دو جس کی قیمت 5000 ہے ایک چادر کی، یا ایک بندہ منت مان لے میں نے 40 لاکھ کا لنگر دینا ہے وہاں؟ نہیں سر، جب تک یہ کرتے رہیں گے نسلیں برباد ہوتی رہیں گی۔ ٹھیک طرف آ جائیں ٹھیک ہو جائیں گے، اگر میں اور آپ ٹھیک طرف نہیں آئیں گے سوشل میڈیا کے لوگ ہماری نسل کو برباد کرتے رہیں گے دین کے نام، اور یہ سکھائیں گے کہ بڑوں کو گالیاں نکالو، یہی ثواب ہے، اس کے علاوہ کوئی ثواب کا کام نہیں۔